اگر اپنے مسائل حل کرنے، پریشانیاں دور کرنا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی کا حق تو ہم نہیں مار رہے۔ بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہے، ہر کام الجھتا چلا جا رہا ہے، ہر کام میں اڑچن پیدا ہو رہی ہے، تو ہم جہاں وظیفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں تعویذ ڈوروں کی طرف بھاگتے ہیں، جہاں دوسرے حل کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ کسی کا حق تو ہمارے ذمہ تو نہیں ہے، کسی ایمان والے کا، کسی دوسرے انسان کا، کسی رشتہ دار کا، کسی قریبی کا، کسی مزدور کا، کسی ملازم کا، کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی نہ کسی کا حق تو ہوگا۔ عام انسانوں کے حقوق میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اور قریبی جو رشتہ دار ہیں، خونی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی حق تلفی ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اچھے خاصے عبادت کرنے والے حاجی، نمازی، روزے دار، وراثت کے سلسلے میں حق تلفیاں ہو رہی، بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور ان کا حق نہ دیا جانا جس طرح دوسرا کوئی مال ہے غلط طریقے سے ہم کما رہے ہیں، چوری سے، ڈاکے سے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ بھی حق تلفی ہے، یہ بھی حقوق میں کوتاہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خاص طور پر تاکید کی ہے، آتی ذل قربا حقہ، حق والوں کو اپنا اپنا حق دو، لیکن سب سے پہلے کا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق دو۔ کہ وراثت میں ہم کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا، یا کمزور بھائیوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ بڑا بھائی ہے، طاقتور بھائی ہے، اس نے سب کچھ باپ کی طرف سے ملنے والا لے لیا یا زیادہ تر حصہ لے لیا، صحیح تقسیم نہیں کیا، اب پریشانیاں کھڑی ہیں، اس طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشانیاں آ رہی۔ وراثت کے سلسلے میں، کوتاہی کے سلسلے میں قرآن میں سخت وعیدیں آئی، سخت وعیدیں، دھمکیاں، وارننگ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ درود شریف پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، دین کا ہر مسئلہ اور شریعت کی ہر بات جہاں کہیں سے بھی شروع کی جائے وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے اور بھلائی بھلائی ہے، لیکن دین کے بعض مسائل، بعض باتیں ایسی اہم ہوتی ہیں کہ جن کی طرف توجہ کر کے اگر اپنی زندگی کو اس کے مطابق نہ گزارا جائے تو اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان مسائل میں سے، ان باتوں میں سے ایک اہم بات
وہ ہے دوسروں کا حق ادا کرنا اور ان کے حقوق میں ادائیگی میں کوتاہی کرنا یا حق نہ ادا کرنا اور ہڑپ کر جانا۔ ہمارے دین میں، دین اسلام میں تو درندوں، چرندوں، پرندوں، جانوروں تک کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بے شمار حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں۔ اپنے ایمانی بھائی کا حق ادا کرنا یا اپنے رحم کے قریب کے جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کرنا، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فآت ذی القربى حقہ، اے نبی جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق دو۔ آگے مسکینوں، یتیموں، مسافروں کے بارے میں بھی کہا گیا، لیکن سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق ان کو ادا کرو، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور قرآن میں ایک اور جگہ عام مسلمانوں کو بھی یہی کہا گیا کہ مسلمانوں، ایمان والوں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہماری زندگی میں جو بے شمار پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، تو یہ سب اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کسی کا حق دبانے کی وجہ سے، کسی کا حق ہڑپ لینے کی وجہ سے، کسی کا اس کا جائز حق نہ دینے کی وجہ سے، یہ سب نحوستیں ہیں اور بے برکتیاں ہیں اور پریشانیاں۔ انسان جب کسی کا حق نہیں دیتا ہے تو پھر اس کی آہیں، اس کی بد دعائیں اس کا پیچھا کرتی ہیں، اور ایسا انسان خوش نہیں رہ سکتا ہے۔ طرح طرح کے مسائل کھڑے ہوتے چلے جائیں گے، پریشانیاں سامنے آتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ایک ایمان والے کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کسی کا حق اس کے ذمے نہ رہے اور وہ کسی کے حق کو ہضم نہ کرے، نہ ہڑپے اور نہ دبائے۔ ہر حق والے کو اس کا حق سپرد کرنا۔ یہ مسائل اس لیے پیش آتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کامل ایمان نہیں ہے، حقیقی ایمان ابھی دلوں کی گہرائی میں نہیں اترا۔ جو لوگ سچے پکے مومن ہوتے ہیں، ایمان ان کی دل کی گہرائیوں میں اتر چکا ہوتا ہے، تو وہ کسی بھی شکل میں کسی کا حق اپنے ذمے نہیں رکھتے۔ وہ اس بات کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں کا حق ادا کر دیا جائے، امانت داری اور دیانتداری کے ساتھ دوسروں کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ ایسے بے شمار واقعات حدیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ آیا، انسان حیران ہو جاتا ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ ایسے بھی ایماندار لوگ ہیں اور دنیا میں رہے۔ ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے آدمی نے اس سے زمین لی، اور جس نے زمین خریدی تھی اس نے جب اس زمین کو آباد کرنا چاہا، اس میں ہل جوتنا شروع کیا، فَإِذَا جَرَّ فِيهَا مِن ذَهَبٍ،
ہل جوتنے کی وجہ سے اندر سے ایک بہت بڑا مٹکا سونے سے بھرا ہوا نکل آیا۔ اب ایسی صورت میں انسان کا ایمان جو ہے نا وہ ڈگمگا جاتا ہے، ساری دیانتداری اور امانتداری پیچھے رہ جاتی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ سونے کا بھرا ہوا ایک مٹکا نکل آیا ہے تو وہ اس نے چھپانے کی کوشش نہیں کی، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا میں چھپا لوں اپنا رکھ لوں، نہیں، وہ سونے کے مٹکے کو لے کر جس سے زمین خریدی تھی اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی انما اشتریت منک الارض ولم ابتع منک الذهب خذ هذا الذهب منی، یہ سونے کا مٹکا ہے، یہ لے لو، اس لیے کہ میں نے تم سے زمین خریدی تھی، زمین کے اندر یہ سونا جو بھرا ہوا تھا، یہ مٹکا یہ تھوڑی خریدا تھا، اس لیے میرا نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے، تم لے لو۔ زمین بیچنے والے نے ایسا نہیں کہ فوراً اس کو لے لیا، بلکہ اپنی اعلیٰ ظرفی، دیانتداری اور اپنے حقوق کی ادائیگی کی مثال پیش کرتے ہوئے اس نے سامنے سے کہا کہ بھائی انما بعتک الارض وما فیہا، یہ مٹکا میرا نہیں ہے، سونے کا، سونے سے بھرا ہوا، یہ میں نہیں لوں گا۔ جب میں نے تم سے زمین کا، اس کھیت کا معاملہ کیا تھا تو زمین اور زمین کے اندر جو کچھ اس سے فائدہ نکلے گا وہ سب کچھ میں نے تجھے دے دیا تھا، اب میں نہیں لیتا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے اور یہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیسے ایمان والے لوگ تھے؟ تو انہوں نے سوچا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو ہم اس معاملے کو حل کروانے کے لیے کسی نیک شخص کے پاس چلے جائیں۔ ایک صالح نیک آدمی کے پاس، اللہ والے آدمی کے پاس وہ دونوں گئے کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے غور کیا اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ بھی عجیب و غریب قسم کا۔ اس نے پوچھا الکما ولد، کیا تم دونوں کی اولاد ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا ہاں میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے۔ تو کہا کہ انکحوا الغلام الجاریۃ وانفقوا علی انفسہما منہ، مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو ایسا کرو کہ تمہارے لڑکے کی شادی اس کی لڑکی سے کرا دو، اور یہ جو سونا چاندی ہے اس میں سے ان کے شادی بیاہ پر خرچ کر دو، اور اگر اس کے بعد بھی بچ جائے تو پھر ایسا کرو وتصدقا، دونوں اللہ کی راہ میں دے دو، خرچ کر دو، معاملے کا حل ہو جائے گا۔ یہ صحیح بخاری میں سچا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ اندازہ لگائیے کہ لوگ دوسروں کا حق ادا کرنے میں کتنے محتاج تھے، کتنے ایماندار اور دیانتدار تھے۔ تو جب ایمان دل کی گہرائی کے اندر ہوتا ہے تو پھر انسان اپنے حقوق اسی طرح ادا کرتا ہے، اور جب دوسروں کا حق ادا کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ معاملات میں آسانیاں پیدا فرماتا چلا جائے۔ جہاں کہیں بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ رہی ہے تو ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کسی کا حق تو نہیں دبایا، کسی کو پریشان تو نہیں کیا، کسی کا حق تو ہڑپ نہیں کیا، کیونکہ یہ ساری پریشانیاں اور ساری نحوستیں اور ساری بے برکتیں اس طرح کے معاملات کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ریاض سعودی عرب کا کوئی بہت بڑا مالدار تاجر انسان تھا، اس کی اپنی کمپنیاں تھیں، پرائیویٹ ادارے تھے، اس کے بازو میں درد ہو گیا، تکلیف ہو گئی برداشت کے باہر، تو وہیں شہر میں کوئی عامل تھے جو دم کیا کرتے تھے، قرآن کی آیات اور احادیث اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ ان کا دم بہت مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر ڈالتے ہیں اور انسان صحیح ہو جاتا ہے۔ تو وہ مالدار آدمی بھی ان کے پاس دم کرانے کے لیے گیا، انہوں نے جو کچھ اپنا معمول ہے معمول کے مطابق آیات اور قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں پڑھ کر اس پر دم کیا، لیکن اس کا درد اور اس کا مرض کم ہونے کے بجائے وہ بڑھتا چلا گیا۔ وہ دوسرے دن آیا تو شکایت کرنے لگا، تکلیف کم نہیں ہوئی۔ تو 7 دن تک، ایک ہفتے تک وہ اسی طرح آتا رہا، لیکن تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، ختم نہیں ہو رہی۔ تو اس عامل نے سوچا، دم کرنے والے نے، کہ آخر تکلیف دور کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے دم میں تو تاثیر رکھی ہے، ہر ایک کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو رات کو آخر وقت میں تہجد میں جب اٹھتے ہیں اور اپنے معمولات پورے کرتے ہیں،
اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ کل جب یہ مالدار تاجر آدمی آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ بھائی تمہاری تکلیف دور نہیں ہو رہی ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لے، تو نے کسی کو ستایا تو نہیں ہے، کسی کو پریشان تو نہیں کیا ہے، کسی کی مسکراہٹ تو نہیں چھینی ہے، اگر ایسا کیا ہے تو حق والے کو حق دے دو، اس کو خوش کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دیں گے اور اس سے فاقہ عطا فرمائیں گے، تکلیف دور فرما دیں گے۔ جب وہ آدمی مالدار آدمی پھر دم کرانے آیا تو سب سے پہلے اس عامل نے یہی بات کہی۔ اب وہ مالدار تھا، بڑا آدمی تھا، اس کو غصہ آ گیا، سٹ پٹا گیا کہ مجھے ایسے کیوں کہہ رہے ہیں، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ پیسے کا اثر ہوتا ہے، دولت کا اثر ہوتا ہے، کسی کو کہہ دو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ وہ جھٹ سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، عامل کے پاس سے، لیکن اس نے بعد میں اپنی زندگی کا جائزہ لیا۔ وہ 6 مہینوں کے بعد پھر شہر کی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو دیکھا وہیں وہ دم کرنے والے عامل صاحب موجود ہیں، تو دوڑ کر ان سے گلے لگا اور بڑی خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری وہ تکلیف دور ہو گئی۔ تو عامل نے دم کرنے والے نے پوچھا کہ بھائی کس وجہ سے تکلیف دور ہوئی، کون سے شفا کے تو نے اسباب اختیار کیے، کہاں سے دم کرایا، کون سی دوا لی؟ اس نے کہا کہ نہیں کوئی دوا ووا نہیں لی، آپ نے جب جملہ کہا تھا کہ دیکھ لو تم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیا، ستایا تو نہیں ہے، کسی کا حق تو نہیں دبایا ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن گھر جا کر میں نے اپنا جائزہ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے، دولت دی ہے، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں اور بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں نے کسی کا حق دبا لیا ہو، کسی کو پریشان کر دیا ہو اور کسی پر ظلم کر دیا ہو، تو میں نے اپنی زندگی کا جائزہ لیا تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ میرا بنگلہ بن رہا تھا، کوٹھی بن رہی تھی، پاس میں کسی غریب بیوہ کی زمین تھی، اس میں سے کچھ کو میں نے ہڑپ کر لی، اس کی تھوڑی سی زمین میں نے ہڑپ کر لی، اپنے حصے میں شامل کر لی اپنی کوٹھی و بنگلے میں، اور وہاں جو کام کرنے والے وہ بتاتے ہیں کہ اس عورت نے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، دامن اٹھا لیا اور کہا اے اللہ میرے ہاتھ تو اس ظالم کے گریبان تک پہنچنے سے عاجز اور کمزور ہے، لیکن تو تو کمزور نہیں ہے، تو تو بڑی قوت والا اور طاقتوں والا ہے، تیرے ہاتھ تو پہنچ سکتے ہیں۔ مجھے اپنی زندگی کا وہ واقعہ یاد دلایا گیا تو میں نے اپنے کارندوں کو بھیجا، اس عورت کو، غریب عورت کو بلایا اور جو اس کا حق تھا اس کے حوالے کیا، اور بھی بہت کچھ دیا، اللہ تعالیٰ نے بہت نواز کر رکھا تھا، اور بھی بہت کچھ دیا، اور پھر اس کے بعد میں نے معافی مانگی کہ اللہ والی مجھے معاف کر دینا، اس نے مجھے معاف کر دیا۔ اس کے چند دنوں کے بعد یہ ساری تکلیف میری جاتی رہی۔ تو سب کچھ ہونے کے باوجود زندگی میں کسی کا دل دکھایا، کسی کو ستایا، کسی کو پریشان کیا ہے، اور کسی کی سسکیاں کسی کی آئیں اور کسی کا حق پیچھا کر رہا ہوتا ہے اور ہماری تکلیفیں دور نہیں ہوتی ہے سب کچھ کرنے کے باوجود۔ اس لیے کہ جب کسی کا حق دبا لیا، کسی کو پریشان کر دیا، کسی کے ساتھ معاملہ صاف نہیں رکھا، تو اب نہ دعائیں کام کرتی ہے، نہ دوائی اثر کرتی ہے، نہ عبادات کام کرتی ہے، نہ وسعتیں اور پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب کسی کا حق ہم صحیح طریقے پر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ معاملات کو آسان کرنا ہے، پریشانیوں سے چھٹکارا پانا ہے تو اس کا حل یہی، کسی کو نہ ستائیں، کسی کو نہ پریشان کریں، کسی کا نہ حق دبائیں، نہ کسی کا حق ہضم اور ہڑپ کریں، اللہ تعالیٰ معاملات کو آسان کر دیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، میں بھی کئی مرتبہ یہاں جمعہ کے بیانات میں سنا چکا ہوں، صحیح بخاری میں ہے یہ بھی واقعہ، 3 آدمیوں کا جو بارش سے اور طوفان سے بچنے کے لیے ایک پہاڑ کے غار کے اندر چھپ گئے تھے، اور اوپر سے کوئی چٹان لڑکتی ہوئی اس گوفا کے منہ پر آئی اور بند کر دیا، بالکل نہ ہوا آ رہی ہے نہ روشنی آ رہی ہے، اندر پریشان اب کیا کریں، جان جانی ہے، ختم ہونا، مرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ ہے ہی نہیں، مال اور اولاد سب دور ہے، کوئی ان کی آواز وہاں تک پہنچا نہیں سکتا ہے۔ تو انہوں سے ہر ایک آدمی کہنے لگا کہ کوئی زندگی میں نیک عمل کیا ہو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور کر دیں۔ تو ایک نے کہا میرے والدین تھے، میں ان کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، اور پھر پورا واقعہ سنایا، میں دیر سے آیا جانوروں کا چارہ لے کر، بچے اور بیوی بھوک سے پریشان تھے لیکن میں نے ان کی تو توجہ نہیں کی، میں دودھ کا پیالہ لے کر ماں باپ کے سراہنے کھڑا ہو گیا، وہ پوری رات سوتے رہے، صبح جب اذانوں کا وقت ہوا تب بیدار ہوئے تو میں نے ان کی خدمت میں یہ دودھ پیش کیا، یا اللہ اگر تیری خاطر کیا تھا تو آج اس پریشانی کو دور کر دے۔ تھوڑی سی چٹان دور ہوئی لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ دوسرے نے کہا میرے مولا ایک کوئی معاملہ پیش آ گیا تھا،
کوئی میری قریبی رشتہ دار تھی، کزن تھی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور پیسے لینے کے لیے میرے پاس آئی، لیکن میرا نفس بہک گیا، میں نے کہا کہ اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میں خواہش پوری کروں تب یہ تمہیں دوں گا۔ اس اللہ کی بندی نے بہت ٹال مٹول کیا، لیکن مجبور تھی، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا۔ جب میں اپنی خواہش پوری کرنے والا تھا کہ اس اللہ کی بندی نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر اور منہ کالا نہ کر، میں فوراً تیرے ڈر کی وجہ سے ہٹ گیا تھا، اپنے تقوی اور خوف خدا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کو یہ عمل بھی پسند تھا، چٹان کو تھوڑے اور دور کر دیا، لیکن پھر بھی باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تیسرا جو آدمی تھا، آج کی جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے متعلق، تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ میں بڑا سیٹ تھا، بڑا کاروباری انسان تھا، پیسے والا تھا، میں نے کچھ مزدور اپنے یہاں رکھے، مزدور سب اپنی مزدوری لے کے گئے، لیکن ایک مزدور کسی وجہ سے، ناراضگی وجہ سے اپنی مزدوری چھوڑ کے چلا گیا، اس نے اپنے دن کی مزدوری نہیں لی، وہ چھوڑ کے چلا گیا۔ میں نے سوچا یہ پیسے پڑے اس کے، اس کو انویسٹ کر دوں، آگے لگا دوں، میں نے اس کو آگے لگا دیا، کچھ کھیتی کی، اس میں اور زیادہ آمدنی ہوئی تو بکریاں لی، پھر اور زیادہ آمدنی ہوئی تو گائے لی، پھر اونٹ لیے، گھوڑے لیے، جو بھی جانور ہیں وہ سب میں نے جانور خریدے، اور ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے میں نے غلام بھی خرید لی، نوکر چاکر۔ بڑی مدت کے بعد جب وہ فقر و فاقے میں مبتلا ہو گیا، بہت زیادہ ضرورت پڑ گئی، تو اس کو ذہن میں آیا ہوگا کہ میری کچھ مزدوری ہے فلاں مالدار کے پاس، تو وہ واپس لینے کے لیے آیا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے بندے میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، ایسا نہیں کہ ایک دن کی مزدوری پیش کر دی، لو 400 روپے لے کے جاؤ، میں نے کہا تمہاری مزدوری کی وجہ سے یہ جانور ہیں، بکریاں، الغنم والبقرہ، اور یہ اونٹ ہیں، اور یہ غلام جو ان کی نوکر چاکری کرنے کے لیے، ان کا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، یہ سب کچھ تیرا ہے، لے کے چلا جا۔ تو وہ مزدور کہنے لگا یا عبداللہ لا تستعذی بی، اللہ کے بندے مذاق مت کر، میں غریب آدمی ہوں، اتنا سب کچھ میرا کیسے ہو سکتا ہے، میری تو ایک دن کی مزدوری تھی، لیکن یہ سب تمہارا ہے، تمہاری ایک دن کی مزدوری کو میں نے آگے لگا دیا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، سب اسی کا نتیجہ ہے، یہ سب لے کے جا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس مزدور نے وہ سارے جانور و غلام اپنے ساتھ لیے اور لے کے چلا گیا۔ اس آدمی نے کہا اے اللہ، یہ میں نے اس کا حق صرف تیرے کو راضی کرنے کے لیے، تجھے خوش کرنے کے لیے دے دیا تھا، اس کا حق اسے واپس کر دیا تھا، لوٹا دیا تھا، حالانکہ ایک دن کی اس کو مزدوری دے دیتا، وہی اس کا حق تھا، لیکن میں نے اس کو آگے لگا دیا تھا، اس کے نتیجے میں جتنا بھی مال آیا وہ سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ اگر تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے اس کا حق ادا کیا تھا تو آج اس پریشانی کو دور کر دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چٹان ایک دم دور ہوئی اور یہ تینوں انسان اندر غار سے بحفاظت واپس آ گئے، ان کی زندگی بچ گئی، ان کی جان بچ گئی، دوسرے کا حق ادا کرنے کے نتیجے۔ اگر اپنے مسائل حل کرنے، پریشانیاں دور کرنا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں کسی کا حق تو ہم نہیں مار رہے، بیماریاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہے، ہر کام الجھتا چلا جا رہا ہے، ہر کام میں اڑچن پیدا ہو رہی ہے، تو ہم جہاں وظیفوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، جہاں تعویذ ڈوروں کی طرف بھاگتے ہیں، جہاں دوسرے حل کی کوشش کرتے ہیں، وہاں اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ کسی کا حق تو ہمارے ذمہ تو نہیں ہے، کسی ایمان والے کا، کسی دوسرے انسان کا، کسی رشتہ دار کا، کسی قریبی کا، کسی مزدور کا، کسی ملازم کا، کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی نہ کسی کا حق تو ہوگا۔ عام انسانوں کے حقوق میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، حق تلفی کرتے ہیں، اور قریبی جو رشتہ دار ہیں، خونی جو قریبی رشتہ دار ہیں، ان کی بھی حق تلفی ہوتی رہتی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے اچھے خاصے عبادت کرنے والے حاجی، نمازی، روزے دار، وراثت کے سلسلے میں حق تلفیاں ہو رہی، بہنوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، بیٹیوں کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، اور ان کا حق نہ دیا جانا جس طرح دوسرا کوئی مال ہے غلط طریقے سے ہم کما رہے ہیں، چوری سے، ڈاکے سے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ بھی حق تلفی ہے، یہ بھی حقوق میں کوتاہی ہے، اور ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں پریشانیاں آ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں خاص طور پر تاکید کی ہے، آتی ذل قربا حقہ، حق والوں کو اپنا اپنا حق دو، لیکن سب سے پہلے کا جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق دو۔ کہ وراثت میں ہم کوتاہی تو نہیں کر رہے ہیں، بہنوں کا، بیٹیوں کا، یہ کمزور بھائیوں کا حق دبائے ہوئے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔
بڑا بھائی ہے، طاقتور بھائی ہے، اس نے سب کچھ باپ کی طرف سے ملنے والا لے لیا یا زیادہ تر حصہ لے لیا، صحیح تقسیم نہیں کیا، اب پریشانیاں کھڑی ہیں، اس طرف اس کا ذہن نہیں جا رہا کہ اس کی وجہ سے میرے اوپر پریشانیاں آ رہی۔ وراثت کے سلسلے میں، کوتاہی کے سلسلے میں قرآن میں سخت وعیدیں آئی، سخت وعیدیں، دھمکیاں، وارننگ اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ قرآن میں آپ غور کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، 3 آدمیوں کے بارے میں سخت الفاظ آئے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اللہ کی لعنت ہے ان پر، اللہ کا غضب ہے ان پر، اللہ کا غصہ ہے ان پر، اللہ کی پھٹکار ہے ان پر۔ ایک تو مشرک کے بارے میں کہا، ذرہ برابر بھی اللہ کی ذات اور صفات میں شرک کیا، اس کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا، اس کی کوئی معافی نہیں، اللہ کا غضب اس پر پڑتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے اس پر، ایک مشرک کے بارے میں۔ دوسرا کا قاتل، جو ایمان والے کا قتل کر دے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جو کسی مومن کو جان بوجھ کر عمدن قتل کر دے تو اس کی جزا، اس کی سزا جہنم ہے، خالدن فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور صرف اس پر اللہ نے بس نہیں کیا، اللہ کا غضب ہے اس پر، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور اس کے لیے سب سے زبردست خطرناک عذاب اللہ نے اسے تیار کر رکھا۔ اور تیسرا شخص وہ ہے وراثت میں ڈنڈی مارنے والا، حق ادا نہ کرنے والا، وراثت میں اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کا حق لے کر بیٹھ جانے والا، اس کے بارے میں بھی آپ اندازہ لگائیے کتنے سخت الفاظ ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا۔ یہ آیت کہاں آ رہی ہے؟ سورہ نساء کے دوسرے رکوع میں 11ویں 12ویں آیت ہے، پوری وراثت کے مسائل ہیں، کن کن کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے، وہ بیان کرنے کے بعد جب ختم ہو رہی ہے بات، اللہ کہہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس نے جو حقوق متعین کیے ہیں، جو حدیں سرحدیں لگا دی ہیں، ان کو پھلانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے یدخلہ، اسے داخل کرے گا ایسی آگ میں، ایک آگ میں، جہنم میں داخل کرے گا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب۔ قرآن میں آپ دیکھیں جتنی بھی ہم عبادتیں کرتے ہیں، جن کو سمجھتے ہیں یہ بہت اہم عبادت ہے، ان کی تفصیل قرآن میں نہیں آئی۔ نماز کا حکم ہے قرآن میں، لیکن نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کس طرح پڑھنی ہے، آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا، اس کی تفصیل اللہ کے نبی نے بتائی۔ روزے کا حکم قرآن میں ہے، لیکن روزہ پوری اس کی تفصیل کیسے ہوتا ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن سے بچنا چاہیے، پوری ڈیٹیل آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، وہ اللہ کے نبی نے تفصیل بیان فرمائی۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنی ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، کن کو دینا ہے، یہ آپ کو حدیث میں تفصیل ملے گی، اللہ کے نبی کے قول اور عمل کے ذریعے سے اس کی تفصیل ملے گی۔ حج کا حکم ہے، لیکن حج کے کتنے ارکان ہیں، حج کیسے ادا کرنا ہے، قرآن میں تفصیل نہیں ملے گی، آپ کو حدیث میں ملے گی۔ لیکن جب وراثت کا مسئلہ آیا تو پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا، کن رشتہ داروں کو وراثت ملے گی، کتنی ملے گی، اور جو نہیں دے گا اس کی کیا سزا ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اس لیے وراثت کا مسئلہ بہت اہم ہے، یہ بھی حق ہے بھائیوں کا، بہنوں کا، اور وہ حق ادا ہونا چاہیے، ورنہ پریشانیاں ہی پریشانیاں زندگی میں ہوتی ہے، زندگی بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت تو برباد ہونے والی، زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں، 2 بھائی آئے اللہ کے نبی کے پاس جھگڑتے ہوئے آئے، دونوں کے درمیان وراثت کا مسئلہ تھا، اور جس چیز پر وہ دعویٰ کر رہے تھے دونوں کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی دعویٰ نہیں تھا، لیکن اپنی اپنی بات پیش کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، انما انا بشر، لوگو میں انسان ہوں، اور انما تختصمون الیہ، تم اپنے جھگڑے وراثت وغیرہ کے معاملات میرے پاس لے کے آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنَ مِنْ بَعْضٍ، ہو سکتا ہے کہ جب 2 جھگڑنے والے آئیں تو ایک بات کرنے میں بڑا ماہر ہو، اپنی بات رکھنے میں بڑا ماہر ہو۔ آج کل خود انسان بات نہیں رکھتا ہے، اچھے سے اچھا وکیل کرتا ہے، بڑی زبان دراز ہے اور بڑا ماہر ہے تو کیس جیت جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرے سے بات رکھنے میں ماہر ہو، اور وہ اس کی وجہ سے میں اس کی بات سن کر متاثر ہو کر، اس کی دلیل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں۔ لیکن یاد رکھو،
اگر وہ اس کی چیز نہیں ہے لیکن میں دلیل سن کر بات سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تب بھی وہ اس کا نہیں. میں نے تو ظاہری اعتبار سے فیصلہ کر دیا ہے تب بھی وہ اس کا حق نہیں بنے گا. یاد رکھو اگر میں نے دوسرے بھائی کے حصے کا فیصلہ اگر کر دیا ہے تو میں نے انما اقطع لہ قطعۃ من النار، آگ کا ایک ٹکڑا اس کے حصے میں دے رہا ہوں، انگارہ دے رہا ہوں. وہ فیصلہ نہیں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے فیصلہ ہو گیا کہ اچھا وکیل کر دیا، چرب زبان ماہر، اور وہ کیس جیت گیا. کیس جیتنے کی وجہ سے حق تمہارا نہیں ہو گیا ہے، حق تو بہرحال رہے گا اور اللہ کے دربار میں پہنچنا ہے. اسی طرح حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی خدمت میں اپنے ایک مسئلے کے سلسلے میں آیا، زمین کا جائیداد کا مسئلہ تھا. میں حضرت عائشہ کے پاس آیا کہ فلاں رشتہ دار سے فلاں قریبی سے میرا زمین کا جائیداد کا پلاٹ کا مسئلہ ہے، جھگڑا چل رہا ہے. تو حضرت عائشہ نے بڑی اہم بات کہی کہ دیکھو ابو سلمہ، زمین اور جائیداد کے مسئلے میں مت پڑنا، بہت خطرناک معاملہ ہے. دیکھو روپے پیسے ہی ختم ہو جاتے ہیں لیکن زمین جائیداد اور پلاٹ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے، اس لیے اس کا معاملہ بڑا سنگین ہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا دیکھو زمین اور جائیداد کے مسئلے میں ابو سلمہ مت پڑنا، اس کا معاملہ بہت سنگین ہے، کیونکہ میں نے اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو آدمی دوسرے کی بالشت بھر زمین کا حصہ لے لے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی بھی دوسرے کی زمین میں سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی ہڑپ کر لے گا، جائیداد میں سے حصہ لے لے گا، تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، وَخُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ، اور 7 زمینوں تک اسے دھسایا جائے گا اور یہ رسوا کن عذاب دیا جائے گا. اس لیے اگر ہم پریشان ہیں، کوئی مصیبت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی مرض ہے اور زندگی میں الجھنی پریشانیاں آ رہی ہیں اور حل نہیں ہو پا رہی ہے، دوا بھی کر رہے ہیں اثر نہیں کر رہی ہے، دعا بھی کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں دکھاتا ہے، تو اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کسی کا حق تو ہڑپ نہیں کیا، کسی بہن بھائی کا حصہ تو نہیں دبایا ہے، کمزور بھائیوں کا حق تو ہم اپنے حصے میں تو نہیں لے رہے. یہ جائزہ لینا چاہیے. معاملات حل کرنا ہے، آسان کرنا ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے واقعات بھی رکھے ہیں کہ اپنے معاملات کا جائزہ لیں، اپنے حقوق کا جائزہ لیں. کسی کا حق تو ہڑپ نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے زندگی میں نحوست و بے برکتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو حق والوں کو ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.